سارے اختلاف رحمت ہیں یا کوئی ایسا اختلاف بھی ہے یا کچھ ایسے اختلافات بھی ہیں جو زحمت ہیں امت کے لیے؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں گویا کہ اس کی تعبیر رحمت میں ہے، مگر امت تو دور ہوتی جا رہی ہے۔ آپس میں اختلافات اس نوعیت کے ہیں کہ لوگ ساتھ بیٹھنا کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتے، کچھ جگہوں پر ایسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا موضوع علمی ہے، فکری ہے، نظریاتی ہے اور عمیق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی اسی عمق اور اسی گہرائی میں جا کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے سامعین کو بھی اپنی پوری توجہ اس گفتگو کی گہرائی اور عمق کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ شاید گفتگو کا حق بھی ادا نہ ہو اور ہم موضوع کو اچھی طرح سے سمجھ بھی نہ پائیں۔ دیکھیے، خود اختلاف یعنی انسانی اور اس کائناتی نیچر کا حصہ ہے۔ انسان غیر انسان، یہ اختلاف ہے۔ ایک شخص اور دوسرا شخص، یہ خود اختلاف ہے۔ شیشہ اور پتھر، یہ خود اختلاف ہے۔ آسمان اور زمین، یہ خود اختلاف ہے۔ مرد اور زن، یہ خود اختلاف ہے۔ پانی اور آگ، یہ خود اختلاف ہے۔ اختلاف اس نیچر کا اور اس عالم کا، طبیعت کا، نیچر کا، فطرت کا حصہ ہے۔ اور یہ اختلاف اسی لیے ہے کہ ہر چیز اپنے رخ پر اپنی مطلوبہ کمال اور منزل کی طرف سفر کرے اور دوسرے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو، آگے بڑھنے کے حوالے سے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے حوالے سے۔ ٹکراؤ نہیں۔ اس لیے زمین اور آسمان میں، فطرت میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ آگ اور پانی میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ آگ اپنا کام کرتا ہے اور پانی اپنا کام۔ اسی طرح سے مرد اور زن میں ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی اختلاف ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ مرد اپنا کام کرتا ہے، عورت اپنا کام کرتی ہے۔ دونوں جب اپنے اپنے کام کرتے ہیں تو نظام انسانی آگے بڑھتا ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اس حوالے سے کوئی مذموم اور قابل مذمت چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کے نیچر کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہی اختلاف اگر استقاق، ٹکراؤ، جھگڑا، تنازع کی شکل اختیار کر جائے تو اس صورت میں تنازع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام چھوڑا، دوسرے کے کام میں آپ نے مداخلت شروع کر دی۔ آپ نے اپنی منزل کا سفر چھوڑ دیا، دوسرے کی منزل کے سفر میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ یہ کسی بھی صورت میں نہ فطری طور پر، کائنات کی فطرت کے حوالے سے، اس عالم اور مادہ کی فطرت کے حوالے سے، اور نہ ہی مزاج دین کے حوالے سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہت خوب۔ جب آپ اس اعتبار سے اختلاف اور اتفاق کو دیکھیں گے تو اب دو افراد، دو انسان، دونوں کے درمیان اختلاف کا ہونا ان کی خلقت کا حصہ ہے۔ صحیح۔ ان کی خلقت کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ ہاں، جب انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو عقل جتنی گہرائی میں چلی جائے گی اتنی ہی زیادہ اختلافات کی گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، چونکہ عقل اختلاف کے حل کی آخری منزل ہے۔ لیکن جہاں پر انسانی عقل اس اختلاف کو حل کرنے میں ناکام ہو تو پھر ایک اتھارٹی کے طور پر اللہ نے منزل کا تعین کیا ہے کہ جب آپ کی عقلیں جواب دے جائیں اور آپ کی عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو پائے تو پھر تمہاری ریڈ لائن یہ ہے کہ تم اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا وہاں پر پھر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پر اگر وہاں پر اختلاف کرو، میں چند سیکنڈ میں بات مکمل کروں، یہاں پر اگر تم نے ان سے اختلاف کیا، اگر اللہ سے اختلاف کیا تو بھی تم مردود ہو مکمل طور پر، رسول سے اختلاف کیا تب بھی تم مردود ہو۔ یہ اختلاف چاہے کسی بھی صورت میں ہو، نبی سے اختلاف ممکن نہیں ہے۔ جو بھی اختلاف کرے گا وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔